لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. میرا عدنان کاکا خیل صاحب سے رشتہ کوئی زیادہ طویل نہیں، دو واقعات کے حوالے سے ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ گزشتہ 10 مہینوں میں جب سے اس دفعہ میں حکومت میں آیا ہوں، یہ پہلی محفل ہے جس میں میں شرکت کر رہا ہوں. ٹائم اس دوران نہیں ملا اور ہر دعوت کو بڑی معذرت کے ساتھ ریگریٹ کیا، معذرت کی. بہت میرے قریبی لوگ بھی تھے، سیاسی لوگ تھے، انتہائی قابل احترام، ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تو یہاں میں نے آنا اس لیے ضروری سمجھا کہ عدنان کاکا خیل صاحب کے ساتھ میرا ایک رشتہ طویل تو نہیں ہے مگر 2 حوالوں سے ہے. ایک حوالہ آج سے 7-8 سال پہلے کا ہے، جب میں قید میں تھا، پابند سلاسل تھا، ہاؤس اریسٹ میں تھا. ٹی وی کی سہولت میسر تھی اور اکثر اس تنہائی میں سوچا کرتا تھا کہ قوم خاموش کیوں ہے. ٹی وی کے ایک پروگرام میں میں نے دیکھا کہ ایک محفل ہے، اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر اس کے مہمان خصوصی ہیں، بہت سارے علماء کرام بھی، بہت سارے نوجوان بھی اس میں شامل ہیں. تو میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ شاید اس وقت کے سرکاری مولویوں کی ایک محفل ہے اور وہی ایک تعریف و توصیف کی ایک محفل سجائی گئی ہے کہ اچانک ایک نوجوان نے اپنی بلند اور باحوصلے آواز سے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. وہ آواز عدنان کاکا خیل صاحب کی تھی. میں نے نہیں جانتا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی. اور جوں جوں یہ شخصیت بات آگے کرتی گئی، میرے اندر حوصلہ اور پیدا ہوتا گیا، میرے جذبات اور متحرک ہوتے گئے اور میں حیران تھا کہ یہ جو مایوسی ملک و قوم پہ چھائی ہوئی ہے، یہ میں خود روز اس مایوسی کا بھی، مایوسی گناہ ہے مگر آدمی جب پابند سلاسل ہو تو پھر ایک گھیرے میں آ جاتا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جہاں بڑوں کو توفیق نہیں ہوئی، ایک نوجوان کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے ایک جابر حکمران کے منہ کے سامنے کلمہ حق کہا. وہ میرا پہلا ایک رشتہ ان سے قائم ہوا، غائبی رشتہ تھا. اس کے بعد پہلی دفعہ میرا ان سے بالواسطہ ملاقات ہوئی جب مذاکرات کے حوالے سے میری علماء کرام سے مختلف ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھا. میں اس سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، ادھر انتہائی جید علماء کرام بیٹھے ہیں جن کی عزت صرف میں نہیں کرتا، پوری قوم کرتی ہے، بلکہ امت اسلام کرتی ہے. یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکتا اگر ان کی دعائیں اور برکتیں نہ ہوتی تو. مگر اس میں ایک دفعہ پھر اس نوجوان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. یہ 2 رشتے ہیں میری عدنان کاکا خیل صاحب کے ساتھ. اور جب انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں نے سمجھا کہ یہ اسی جہاد کے تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ جو تھنک ٹینک، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تھنک ٹینک نہیں ہوگا، یہ ڈو ٹینک ہوگا. یہ سوچے گا بھی اور ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کرے گا. تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ
ان کے نیک ارادوں میں کامیابی ہوگی اور اس ٹینک کی طفیل اس کی نسبت سے پاکستان میں حق کی آواز بلند ہوگی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سواه.